جزاک اللہ خیر. یہ تھے حافظ ثناء اللہ صاحب جو صحرا مسجد کے امام ہیں. آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سنا رہے تھے. اب آئیے تقریر کا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں یہاں دریوں پر جگہ خالی ہے, ادھر آ جائیں اور بیٹھ جائیں, ادھر ادھر کھڑے نہ رہیں. بچے خاموش ہو جائیں, بات چیت نہ کریں. مجلس کے آداب میں سے ہے کہ آدمی قریب قریب آ کر کے بیٹھ جائیں, دور دور نہ رہیں اور ادھر ادھر کھڑے نہ رہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. بزرگان دین, عزیز ساتھیوں, اسلامی بھائیوں, ماں اور بہنوں, آج ہم اور آپ یہاں جمع ہیں یہ دیکھ کر کے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ کافی دنوں کے بعد ہم اور آپ اس طریقے سے مل کر کے بیٹھے ہیں. یوں تو پروگرام آپ بہت سے سنتے رہتے ہیں, مساجد کے اندر درس ہوتا ہے, الگ الگ مقامات پر جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی کئی ایک دروس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہیں. لیکن سوال اس بات کا ہے کیا ہم جمعہ کے خطبہ, درس اور وعظ و نصیحت کے ذریعے سے اور ان اجلاس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی اور بدلاؤ لاتے ہیں یا نہیں؟ اگر آج تک آپ نے قرآن و حدیث کی باتیں سن کر کے اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی اور کوئی بدلاؤ نہیں کیا تو آج اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ جب بھی ہم قرآن و حدیث کی باتیں سنیں گے اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ اور چینجنگ لانے کی کوشش کریں گے. بزرگوں, دوستوں, آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں وہ ہے جہنم کا بیان. جنت اور جہنم اللہ رب العالمین نے دو چیزیں الگ الگ بنائی ہیں. جنت کا نام سنتے ہی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں, اور جیسے ہی جہنم کا نام آتا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں. تو آئیے میں آپ کے سامنے چند باتیں جہنم کی ہولناکی کے تعلق سے رکھوں گا. بزرگوں, دوستوں, ماں اور بہنوں, بات بہت پرانی ہے لیکن بہت ہی اچھی اور حقیقی ہے. مکہ کی گلیوں کے اندر ایک شخص غیب کی خبر دینے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ انی انذرت, میں نے آگ کو دیکھا ہے, میں اس سے تمہیں ڈرا رہا ہوں.
میں نے وہ آگ دیکھی ہے جو سرخ نہیں بلکہ سیاہ ہے. میں نے اس جہنم کو دیکھا ہے جس کے اندر سانپ اور بچھو ہیں. میں نے اس جہنم کو دیکھا ہے جس کے سانپ اور بچھو اونٹ اور گایوں کے طریقے سے اتنے اتنے بڑے ہیں. غیب کی خبر دینے والا دے رہا ہے جس نے 1400 برس پہلے یہ خبر دی کہ لوگوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں اور میں نے جہنم کو دیکھا. جس شخص نے یہ خبر دی مکہ کے لوگ اسے امین اور صادق کے نام سے پکارتے ہیں. جب وہ شخص اعلان کرتا ہے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جہنم کو دیکھی ہے اور جہنم سے بچنے کی تم کوشش کرو. کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا دیا, میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں. جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے وہ شخص کہہ رہا ہے. اب دو باتیں ہیں. جو شخص جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہے یا تو وہ اپنی بات کے اندر سچا ہے اور یا اس کی بات جھوٹی ہے. اگر اس کی بات جھوٹی ہے تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اگر اس کی بات حق ہے اور سچ ہے تو غور و فکر کیجئے کہ وہ آگ جس کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا اس کا ایندھن کوئی پیٹرول اور ڈیزل اور کوئی کوئلہ نہیں ہوگا بلکہ انسان اور پتھر ہوں گے. اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتقوا النار ولو بشق تمرہ. لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک دانہ ایک گٹلی کے برابر تم صدقہ اور خیرات کر کے کیوں نہ بچو. آج سے 1400 برس پہلے یہ آواز دینے والے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کی بات حق اور سچی تھی. آپ کی بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے کہا, ڈرنے کے لیے کہا اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح سچی ہے اور حق ہے سچ ہے تو اے وہ لوگوں جو جہنم کی آگ کو جھٹلانے والے ہو, جو نبیوں کی تکذیب اور جھٹلانے والے ہو, آپ کی بات سن کر کے تمسخر اور مذاق اڑانے والے ہو, اس دن کو سوچو کہ جب اللہ کے دربار میں تم پہنچو گے تو کیا جواب دو گے. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وہ آگ ہے جس کا تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے. تو بزرگوں, دوستوں, عزیز ساتھیوں, قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سی مقامات پر جہنم اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے. صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ جب جہنم کے تعلق سے, جہنم کی آگ کے تعلق سے کوئی بات سوچ لیتے یا سن لیتے تو اتنی گھبراہٹ اور بے چینی ہو جایا کرتی تھی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے, ایک لوہار کی دکان کے پاس سے گزرے, بھٹی جل رہی تھی. جب اس بھٹی کو دیکھا تو جہنم کی آگ کو یاد کر کے وہ رونے لگے اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. اسی طریقے سے حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ پوری رات کروٹیں بدلتے رہتے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. ان کی بیٹی نے جب ابا جان کی یہ حالت دیکھی تو کہا کہ ابا جان پوری دنیا رات کو سکون کے ساتھ میں, اطمینان کے ساتھ میں سوتی ہے اور آپ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں, آپ کو نیند نہیں آتی, آخر معاملہ کیا ہے. کہا بیٹی
تمہارے ابا جان کو تمہارے باپ کو جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی ہے، یعنی جہنم کی جو ہولناکی ہے، جہنم کی جو آگ ہے اس کو یاد کر کے میں سو نہیں پاتا ہوں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں جہنم کا ثبوت، کیا واقعی جہنم ہے یا نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأيت ابا ثمامہ عمرو بن مالک یجر قصبہ فی النار۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو ثمامہ جن کا نام عمرو بن مالک ہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنا کپڑا گھسیٹ رہے ہیں۔ اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی جہنم واقعی ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کی موجودگی کا علم ہمیں اس بات سے بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات احدكم فانه، جب تم میں سے کسی آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اس کا ٹھکانہ صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے، یعنی جب آدمی کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اگر وہ نیک ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت، اور اگر وہ گنہگار تھا، بد کردار تھا، برائیوں کے اندر ملوث تھا، کفر و شرک کرنے والا تھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ فَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر قبر کے اندر جس آدمی کو دفن کیا گیا وہ آدمی اہل جنت میں سے ہے، یعنی نیک اور اچھا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت دکھایا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم والوں میں سے وہ ہے، تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ اب آئیے جہنم کا ثبوت ہمیں مل گیا کہ واقعی جہنم موجود ہے، تو اب آئیے ہم اس کو یہ بھی جان لیں کہ اس کے دروازے کتنے ہیں۔ ہم اور آپ کسی مکان اور بلڈنگ کو بناتے ہیں تو اس کے اندر مکان کے اندر جو ہے، بلڈنگ کے اندر مکان بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھڑکیاں ہوتی ہیں، دروازے ہوتے ہیں۔ جو آدمی بڑا بنگلہ بناتا ہے اس کے اسی حساب سے گیٹ اور دروازے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بالکل جہنم کے اندر بھی دروازے اور کھڑکیاں ہیں۔ جہنم کے جو دروازے ہیں ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ رب العالمین کا قول، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ سورہ حجر کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا وعدہ کیا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب کو جمع کیا جائے گا اور جو جہنمی ہوں گے ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کو مختلف قسم کے لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ جنت کے دروازوں کے متعلق آپ سنتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، جس کے اندر سے روزے دار داخل ہوں گے۔ تو ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جہنم کے جو دروازے ہیں ان کے اندر بھی الگ الگ قسم کے الگ الگ گنہگاروں کے لیے وہ دروازے مخصوص کر دیے گئے ہیں اور ان لوگوں کو اسی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جہنم کے درجات بھی ہیں، بلندیاں بھی ہیں، جیسے بلڈنگوں کے فلور ہوتے ہیں، کوئی پہلی منزل کو 2 منزل کو 3 منزل کو 5 منزل کو 10 منزل، اسی طریقے سے جہنم کے بھی درجات ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے انه قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك۔ جہنم کے درجات کے طبقات ہیں، منزلیں ہیں، اور ان
طبقات کے اعتبار سے، گنہگاروں کے اعتبار سے ان کو ان منزلوں کے اندر، ان طبقات کے اندر، ان درجوں کے اندر رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار و مشرکین کے مقابلے میں سب سے زیادہ حمایت کیا کرتے تھے۔ اور جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ غلط بات کہہ دیتا، ابو طالب اس کے خلاف پڑ جاتا۔ تو اسی بات کو لے کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، هل نفعت ابا طالب بشیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابو طالب جو آپ کی حمایت کرتے ہیں، آپ کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں وہ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں، آپ کی ہر طریقے سے وہ حمایت اور مدد کرتے ہیں، کیا اس حمایت اور مدد کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب کے اندر کوئی تخفیف کی جائے گی؟ کیا ان کے عذاب کے اندر کوئی ہلکا پن ہوگا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم هو فی زحزح عن النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں ان پر کچھ تخفیف کی جائے گی، اور اب وہ جو ان کو عذاب دیا جائے گا وہ جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے کے اندر ہوں گے۔ وَلَوْلَا أَنَّ لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اگر میں اللہ رب العالمین سے دعا اور سفارش نہ کرتا تو ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر اللہ ڈال دیتا۔ اور یاد رکھیے جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ یہ کہ ایک انسان کے پاؤں کے اندر، پاؤں کا جو تلوا ہے نیچے کا حصہ، اس کے اندر آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی، اور اس جوتی پہنانے کی وجہ سے اس کا دماغ اس طریقے سے پک رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا جیسے چولہے پر ہانڈیاں ابلتی ہیں، ابال کھاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چاچا کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ان کو پاؤں کے اندر آگ کی جوتیاں پہنا دی جائے گی، اور جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ جہنم کے جو نام ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف بیان کی ہیں، الجحیم، الحطمہ، سقر، لظہ، سعیر، زمہریر، یہ چند نام ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں۔ جہنم کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کا گرہ، الحطمہ چکنا چور کر دینے والی آگ، سقر سخت جھلسا دینے والی۔ یہ ہے چند جہنم کے نام جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں۔ اب آئیے ہم جہنم کی لمبائی اور چوڑائی کا بھی اندازہ کر لیں کہ وہ جہنم جسے اللہ رب العالمین فاسق و فاجر اور منافق، کفار اور مشرکین سے بھرے گا، اس جہنم کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ جہنم کی لمبائی اور چوڑائی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک دھماکے کی آواز ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ایک دھماکے کی آواز ہوتی ہے، جیسے آج پٹاخے چھوڑتے ہیں آدمی بلک جاتا، چمک جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک آواز ہوئی، زوردار سخت آواز۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر رمی به في النار منذ 70 خريفا فهو يحبي في النار الآن حتى انتهى إلى قال هذا رواه مسلم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دھماکہ، یہ آواز کس چیز کی تھی؟
صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر، وہ پتھر ہے جسے جہنم کے اندر ڈالا گیا تھا، اور آج نہیں بلکہ 70 سال سے وہ پتھر جہنم کے نیچے جا رہا تھا، اور آج وہ جہنم کی پینی کے اندر بیٹھ گیا ہے، اور اسی کی یہ آواز تھی۔ سوچئے کہ جب ہم اوپر سے کسی چیز کو گراتے ہیں تو 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ آدھا منٹ اور 1 منٹ کے اندر وہ زمین کے اندر بیٹھ جاتی ہے، نیچے کے حصے میں پہنچ جاتی ہے۔ اور جہنم کی گہرائی کا اندازہ لگائیے کہ 70 سال کے بعد ایک پتھر اس کی تہ کے اندر، اس کا جو پیندا ہوتا ہے وہاں جا کر کے ٹکا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يتكلم بالكلمه ينزل بها في النار ابد بين المشرق والمغرب وبين المغرب، رواه مسلم۔ جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنی زبان سے جو چاہے جس طریقے سے جب چاہے بول دیتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کو برا بلا کہتا ہے، کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ رب العالمین سے ناراض ہو جاتا ہے، ينزل بها في النار، جہنم کے اندر وہ چلا جاتا ہے، اور وہ جہنم جس کی دوری بین المشرق و بین المغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جس کی دوری ہے، تو سوچئے کہ جہنم کی گہرائی کا آپ نے ابھی سنا کہ 70 سال تک ایک پتھر ڈالا گیا، اس کے بعد جا کر کے وہ پینی کے اندر اس کے اندر پہنچا، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی مشرق اور مغرب کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے کلومیٹر وہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال لی ابن عباس ادری ما سعۃ جہنم قلت لا۔ حضرت مجاہد کہتے کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پوچھا اتدری ما سعۃ جہنم، تم جانتے ہو جہنم کی چوڑائی، اس کی لمبائی کتنی ہے؟ قلت لا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ قال اجل واللہ ما تدری ان بین شحمت اذن احدکم وبین عاتقہ مسیرۃ 70 خریفا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم تم نہیں جانتے ہو، جہنمی کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو جگہ ہے، جو دوری ہے، وہ اتنی دوری ہے کہ 70 سال تک آپ چل نہیں، 70 سال تک جتنی دوری پر آپ چل پاتے ہیں اتنی جہنم کے اندر رہنے والے آدمی کی دوری ہوگی، کان سے لے کر کے کندھے کے درمیان کی دوری۔ آج ہم کان اور کندھے کو ایک ملا دیتے ہیں، جہنم کے اندر اللہ رب العالمین انسانوں کے جسموں کو بڑا بنا دے گا، اور اتنا بڑا بنا دے گا کہ انسان وہاں جا کر کے روئے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اور اتنا پانی بہے گا، اتنا پانی بہے گا کہ انسان اس کے اندر کشتی چلا سکتا ہے۔ تو اس کے کان کی لو اور کندھے کی دوری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 70 سال کی مسافت کے اندر جتنی وادیاں بہ سکتی ہیں، یعنی آدمی یہاں سے لے کر کے وہاں تک 70 سال کے اندر جتنا چلے گا، خون اور پیپ کی ندیاں بہیں گی۔ صحابی کہتے کہ میں نے پوچھا کیا وادی؟ کہا کہ وادی نہیں، نہر، یعنی خون اور پیپ کی نہر 70 سال کی مسافت کے درمیان بہی، کہا نہر نہیں بلکہ وادی۔ نہر ایک چھوٹا ہی ہوتی ہے، اور وادی جو بڑا لمبا چوڑا اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اب جہنم کو جب انسان مر جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے، جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا تاکہ جہنمیوں کو اس کے اندر ڈال دیا جائے، اور جہنم کی چوڑائی لمبائی کتنی ہوگی اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام
مع كل زمام 70,000 ملكا يجوز بها، رواه مسلم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو کہ جہنم کو جب لایا جائے گا تو 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 رسیاں ہوں گی، اس کو پکڑ کر باندھ کر کے اس کو لایا جائے گا، کھینچا جائے گا۔ صرف 70,000 نہیں بلکہ ہر رسی پر، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تو اس حساب سے آپ گناہ کریں گے تو 4,90,00,000,000 فرشتے جہنم کو پکڑ کر کے کھینچ کر کے لائیں گے۔ تو سوچئے کہ 4,90,00,000,000 کتنی تعداد ہوگی، کتنے فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ اب آئیے جہنم کے عذاب کی کچھ ہولناکیاں ہم آپ سماعت فرما لیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم کی بہت سی ہولناکیوں کا اور ان کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ پوری باتیں تو ہم آپ کو مختصر سے وقت کے اندر بتا نہیں سکتے، لیکن چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم دیکھے گی، جہنمیوں کو جب جہنم دیکھے گی تو وہ چیخ و پکار کرے گی، شور و غل کرے گی، اور وہ غیظ و غضب اور غصے کی حالت کے اندر ہوگی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ جب جہنم کے اندر جہنمیوں کو لایا جائے گا، جہنم کے اندر اتنی سخت چیخ و پکار اور آواز ہوگی، شور ہوگا کہ جہنمی دوری سے اس کو سن لیں گے، اور جہنمیوں کو دیکھ کر کے جہنم اتنا شور و غل کرے گی اور اتنا ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی یہ پھٹ جائے گی۔ جیسے غبارہ ہوتا ہے، اس کے اندر پھونک مارتے ہیں، ہوا بھر دیتے ہیں، تو اس کی جو لمٹ ہے اس لمٹ سے زیادہ جب ہم ہوا بھرنے لگتے ہیں تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ابھی پھٹنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کے اندر اتنا شور و غل ہوگا کہ انسان دیکھے گا کہ وہ جہنم بھی پھٹنے والی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ میں کفر کیا، انکار کیا، ہماری باتوں کو نہیں مانا، ہمارے رسولوں کے کہنا نہیں مانا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جہنم کی آگ کے اندر جب انسانوں کو ڈال دیا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کے چمڑوں کو آگ جلا دے گی ہم دوسرا چمڑا اس پر چڑھا دیں گے۔ گوشت نہیں جلے گا بلکہ چمڑے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب بھی ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور ان کی جو چمڑا ہے، جسم کا چمڑا جل جائے گا، پھر ہم اس پر دوبارہ چمڑا چڑھا دیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ ہم انہیں عذاب چکھائیں۔ اس آیت کریمہ کی ریسرچ سائنس کے کچھ لوگوں نے کی۔ جب اس آیت کریمہ کی سائنس نے تحقیق کی، اس کی گہرائی کے اندر پہنچے تو اس بات کو پایا کہ جب انسان آگ سے جل جاتا ہے، اگر اس کا اوپر کا چمڑا جلا ہے تو واپس وہ صحیح ہو جاتا ہے، اگر اس کا گوشت جل جاتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوتا۔ غیر مسلم تھا، اس نے جب اس کی تحقیق کی اور اپنے مریضوں پر اس کو ریسرچ کیا اور اللہ رب العالمین کی اس فرمان کو، اس آیت کریمہ کو اس نے دیکھا۔ ریاض کے اندر ایک عالمی کانفرنس تھی، اس کے اندر اس نے اپنا اسپیچ دیا، اس نے اپنا بیان دیا اور اس آیت کریمہ کو لے کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ آج سائنس قرآن کی تحقیق کر رہی ہے، ہم سائنس کی بات کو اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے اس کو بیان کیا۔
اگر ہم صرف یہ کہیں کہ سائنس اس بات کو کہہ لگی کہ ہم مان لیتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے. ہم وہی بات مانیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے اور سائنس اس کی تحقیق کر رہی ہے. اگر سائنس تحقیق نہ کرے تب بھی ہم قرآن کو ماننا نہیں چھوڑ سکتے، قرآن کو ہم مانیں گے. اسی طریقے سے جہنم کس قدر پریشانی اور مصیبت کی جگہ ہے کہ انسان جو دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتا ہے، محلوں کے اندر رہتا ہے، گاڑیوں کے اندر چلتا ہے، ایسی کہ اس کے روم کے اندر، اس کی گاڑی کے اندر، اس کے باتھ روم کے اندر ایسی لگی رہتی ہے، عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے. اس آدمی کو مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یؤتی بعلم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ. دنیا کے اندر جس کو عیش و آرام ملا، جس نے عیش و آرام کی زندگی گزاری، دنیا کی بہت سی نعمتوں کو اس نے حاصل کیا، اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صِبْغًا، اسے جہنم کے اندر 10-5 دن نہیں رکھا جائے گا بلکہ ایک ڈبکی اس کے اندر لگا دی جائے گی. فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صِبْغًا، ایک جھونکا، ایک ڈبکی اس کو جہنم کے اندر لگا دی جائے گی. ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط، پھر اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ انسان ابن آدم ذرا یہ تو بتا، کیا تم نے کبھی دنیا کے اندر کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا بھلائی کو تم نے حاصل کیا؟ سوچئے، دیکھیے، اس حدیث پر غور کیجئے کہ جو انسان اپنی پوری زندگی ناز و نام کے اندر پڑا، اپنی پوری زندگی عیش و آرام کے اندر اس نے گزار دی، اور مرنے کے بعد جہنم کا ایک گوتا، ایک ڈبکی اسے لگانے کے بعد دنیا کے سارے عیش و آرام کو بھول جائے گا اور کہے گا قال لا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کوئی خیر دیکھی یا تمہیں دنیا کے اندر کوئی نعمت ملی تھی؟ فَيَقُولُ اللَّهُ وَاللَّهِ يَا رَبِّ، وہ کہے گا کہ نہیں اللہ تیری قسم، اللہ کی قسم کھا کر کے انسان کہے گا کہ اللہ ہم نے دنیا کے اندر کوئی بھلائی دیکھی نہیں، کوئی اچھائی، کوئی نعمت دیکھی نہیں، جبکہ پوری زندگی وہ اللہ کی نعمتوں کے اندر پڑتا رہا. وَيُؤْتَىٰ بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ شخص جس نے دنیا کے اندر تکلیف و مصیبت اور پریشانیوں کے اندر اپنی زندگی گزاری، عیش و آرام اس کے دور دور تک نہیں تھا، پریشانیوں مصیبتوں کے اندر وہ گھرا ہوا رہتا تھا، جنت کے اندر اس سے ایک گوتا دلایا جائے گا، ایک ڈبکی لگائی جائے گی. دنیا کی تمام پریشانیاں مصیبتیں اس کا گھیراؤ کیے ہوئی تھی، لیکن جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا اور جنت کے اندر اسے ایک ڈبکی لگائی جائے گی اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی دنیا کے اندر کوئی مصیبت اور پریشانی دیکھی؟ جنت کے عیش و آرام کو دیکھ کر کے، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر کے پورے کے پورے ہم جو اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر غم اٹھائے تھے، مصیبت اٹھائی تھی، پریشانیوں کا سامنا کیا تھا، سب کو وہ بھول جائے گا اور کہے گا کہ اللہ تیری قسم میں نے تو کبھی دنیا کے اندر کوئی پریشانی دیکھی نہیں. سوچئے کہ صرف ایک گوتا جہنم کے اندر لگا دی جائے یا ایک گوتا جنت کے اندر لگا دی جائے، دنیا کے عیش و آرام، دنیا کی تکلیف سب انسان بھول جائے گا. اب آئیے جہنمیوں کو کھانا کیا دیا جائے گا؟ آج ہم گھر کے اندر مختلف قسم کے پکوان پکا پکا کر کے کھاتے ہیں. بیاہ شادیوں کا جب معاملہ آتا ہے تو طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو کھلا کر کے وہ ہوا لوٹی جاتی ہے. ذرا اس گھر کی بھی سوچ لیجئے کہ مرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے، جنت کے اندر جانا ہے یا جہنم کے اندر؟ اگر جہنم کے اندر گئے تو وہاں پر کھانا پینا کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا کھانا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو بیان کیا وہ 4 قسم کیا: زقوم، ذریع، غسلین، ذابسہ. یہ 4 کھانوں کے نام ہے جو جہنمیوں کو دیے جائیں گے. زقوم کہتے ہیں تھوہا کا درخت، بدبودار کانٹے دار کڑوا، یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا.
تھوڑا کھانے کے بعد انسان کو کھولتا ہوا گرم ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا. مہمان کھانا ضیافت کھانا جہنمیوں کا الگ ہوگا. جہاں پر ان کو تکلیف دی جائے گی عذاب دیا جائے گا وہ جگہ الگ ہوگی. تو ضیافت کھانے کے اندر ان کو لایا جائے گا اور ٹھوکر کھلایا جائے گا. پانی مانگیں گے پینے کے لیے تو کھولتا ہوا گرم پانی ان کو دیا جائے گا جس کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ کٹ جائے گا اور پیٹ اور پیٹ کے ذریعے سے وہ اندر کا سارا ملبہ نکل جائے گا. ٹھوکر کا زہر جو ہے پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا گرم پانی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے. آپ چائے پیتے ہیں, چائے کی دکان پہ آپ بیٹھ گئے, چائے والے نے آپ کو کپ دیا, آپ نے دیکھا ٹھنڈی, ہاں کپ جو ہے ٹھنڈا ہے, آپ نے منہ سے لگا دیا پی دیا, چائے گرم تھی. اب جیسے ہی وہ گرم چائے آپ کے حلق سے نیچے اترتی ہے آپ کے سینے کے اندر آپ کے دل کے اندر بے چینی ہونے لگتی ہے. تو سوچئے کہ وہ جہنم کے جس کے اندر انسان کو زہریلا بدبودار کانٹے دار اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی. اس ٹھوکر کی زہریلا پن اتنا سخت زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اگر ٹھوکر کا جہنم کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے, ایک دو بوتل نہیں, 10-5 کلو نہیں, بلکہ جہنم کے ٹھوکر کا جو کڑواہٹ ہے اس کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو پوری انسانیت کی جو معیشت ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی. یہ جہنم کے ہولناکی ہے. زری کہتے ہیں کانٹے دار گھاس. ایک تو گھاس انسان ویسے نہیں کھاتا اور وہ بھی جہنمیوں کو کانٹے دار گھاس کھلائی جائے گی اور جو زہریلی ہوگی بدبودار ہوگی. اور اس کی گھاس کے کھانے کے بعد جہنمیوں کی بھوک کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی, ان کا پیٹ نہیں بھرے گا, جیسے کہ ویسے ہی رہیں گے, بلکہ ان کی تکلیف کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک کھانا ان کو دیا جائے گا غسلین, زخموں کی دھون کی غلاظت, یعنی جو زخم ہوگا اس کے زخموں سے جو پانی جو خون اور جو پیپ نکلے گا وہی اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. غصہ حلق میں پھنسنے والا کھانا, یعنی ان کو ایسا کھانا دیا جائے گا جو حلق کے اندر پھنس کر کے جائے گا, جس انسان کو زبردستی ٹھونسا جائے گا. یہ تو تھے جہنم کے کھانے جو جہنمیوں کو دیے جائیں گے. اب آئیے جہنم کے اندر جو جہنمیوں کو پینے کے لیے چیز دی جائے گی وہ کیا چیز ہوگی. ماء حمیم, قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ماء حمیم, کھولتا ہوا گرم پانی. ماء صدید, زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون. ماء کلمر, تیل کی چھربٹ جیسے کھولتا ہوا مشروب. غساق, سیاہ زہریلا بدبودار مشروب. طینۃ الخبال, جہنمیوں کا پسینہ. یہ تمام چیزیں جہنمیوں کو پینے کے لیے دی جائے گی. اب آئیے قرآن مجید کے اندر جہنمیوں کے تعلق سے کچھ مکالمات, کچھ بات چیت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, جہنم کی جو داروگا ہوگا وہ ان سے سوال کرے گا, پوچھے گا. سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. سورہ زمر کی آیت کریمہ ہے, 7 نمبر کی آیت آپ اٹھا کر کے دیکھیے. اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر
کیا، دنیا کے اندر کفر کی زندگی گزاری، جہنم کی طرف ان کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، ہکایا جائے گا۔ جیسے جانوروں کو انسان ہکاتا ہے، بھگاتا ہے، اسی طریقے سے جہنمیوں کو دھکار کر کے، پھٹکار کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب جہنم کے پاس وہ پہنچ جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے پہلے بند رہیں گے، پھر ان کو کھول دیا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها، جہنم کا جو دربان ہوگا، جو گیٹ کیپر ہوگا، وہ ان سے سوال کرے گا، پوچھے گا الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی بتانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا ہماری آیتوں کو پڑھ کر کے سنانے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلی، وہ کہیں کہ ہاں آئے تو تھے، لیکن ہم نے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ اسی طریقے سے سورہ ملک کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم، جب جب بھی جہنم کے اندر فوج ڈالی جائے گی، جہنم کا جو داروغہ ہوگا، جو گیٹ کیپر ان سے سوال کرے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں کہ ہاں آیا تو تھا، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ اسی طریقے سے انسان مرنے کے بعد جب اللہ کے ہاں پہنچے گا، اللہ کے عذاب کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، تو اس وقت یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اللہ فرماتا کہ جس دن ظالم اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کاٹ کھائے گا، اور اپنی پرانی زندگی کو یاد کرے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، سوچو سمجھو، اس آیت کریمہ پر غور کرو کہ انسان مرنے کے بعد جب اللہ کے ہاں سب کچھ دیکھ لے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے افسوس میں نے دنیا کے اندر فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ اس نے مجھے حق بات پہنچنے کے بعد بھی گمراہی کے اندر ڈال دیا، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا۔ تو یہ مرنے کے بعد جو انسان دنیا کی زندگی کو یاد کرے گا اور اس کو یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے، میری ماں اور بہنیں بھی یہاں پہنچی ہے، ان کے تعلق سے بھی دو تین باتیں میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر جھانکا، جہنم کو میں نے دیکھا، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاء، میں نے جنت کو دیکھا تو جنت کے اندر دیکھا کہ وہاں فقیر اور مسکین لوگ زیادہ ہیں، مالدار نہیں ہیں۔ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، اور پھر میں نے جہنم کے اندر بھی جھانک کر کے دیکھا، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، تو میں نے جہنم کے اندر زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ ماں اور بہنیں سن لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب میں نے جہنم کو دیکھا تو وہاں پر زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیکھا اور ان کو بتایا، قالوا لما یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جہنم کے اندر آپ نے زیادہ دیکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، کیوں جہنم کے اندر عورتیں زیادہ گئیں؟ قال بکفرہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے کفر کی وجہ سے۔ قیل ایکفرن باللہ، ان عورتوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں؟ قال یکفرون العشیر ویکفرون الاحسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جہنم میں جانے کی دو وجہ بیان کی۔ یکفرون العشیر، اپنے شوہروں کی وہ نافرمانی کرتی ہیں، ان کی باتیں نہیں مانتی، ویکفرون الاحسان، اور احسان مند نہیں ہوتی ہیں، احسان نہیں مانتی۔ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، رواه مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔
اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مانتی ہے اور ایک دوسرا احسان نہیں مانتی، اس کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالی گئی۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ پوری زندگی، اپنی پوری لائف، پوری زندگی، پوری حیات احسان کرتے رہو، ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، پھر بھی اگر وہ تم سے کوئی ایسی چیز دیکھے گی یا تم سے کسی چیز کا مطالبہ دیکھے گی، مطالبہ کرے گی، اور آپ نے اس کی مرضی کے خلاف کر دیا، آپ نے اس کو منع کر دی کہ بھئی میں یہ چیز نہیں لا سکتا، میری طاقت سے باہر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قالت ما رأیت منک خیرا قط، وہ اسی وقت کہتے گی کہ میں نے تمہارے ساتھ تو ابھی تو بھلائی دیکھی نہیں، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا؟ پوری کی پوری زندگی آپ نے احسان کیا، اچھائی کے ساتھ معاملہ کیا، پوری زندگی آپ نے ان کو کمایا، کھلایا، پلایا، سب کچھ کیا، لیکن ذرا سی بات کو وہ کہہ دیتی ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہے کیا؟ اور اسی ناشکری کی وجہ سے اور اس شوہر کی باتوں کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کہا، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس کو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان کا خود اپنے آپ کو بچا لینا اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے نہ بچانا کامیابی نہیں ہوگی۔ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جب یہ حکم نازل کیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پر کھڑے ہو گئے، آپ نے آواز لگائی، قریش مکہ کے لوگ وہاں حاضر ہو گئے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سب کے سب عام و خاص آدمی اکٹھے ہو گئے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے نام لے لے کر فلاں فلاں قبیلے کے لوگوں تم کو میں آگ سے ڈراتا ہوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے فلاں قبیلے کے لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہاں تک کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فاطمہ، اپنی بیٹی، اپنی لقطے کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، دنیاوی معاملہ ہے، رشتے داری ہے، ہمارا رحم کا رشتہ ہے، میں اس کو نبھاؤں گا، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ بزرگوں، دوستوں، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارے ماں باپ نماز پڑھتے ہوئے ہم تو کیا، ہم تو ماں باپ کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، یا ہم تو پیر کا دامن پکڑ لیں گے یا فلاں کے ساتھ چل جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت ایسی نہیں ملے گی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سوچیے کہ جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو فرمایا کہ انقذی نفسک عن النار، اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ کے ہاں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کام نہیں آ سکتے تو ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ بزرگوں، تو اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر جہنم سے بچنے کی بہت سی دعائیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھلائی ہے۔ ایک دعا بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے، اور جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ نمازیں پڑھیں، نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتے رہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جو آپ زیادہ دعا مانگا کرتے تھے وہ تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی فرما، وفی الآخرہ، آخرت کے اندر بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ہیں جن کو ہمیں یاد کر لینی چاہیے، اور ان دعاؤں کو اپنی نماز کے بعد میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جو آدمی جہنم سے 3 دفعہ پناہ مانگتا ہے اور جنت کا 3 دفعہ سوال کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان اللہ سے 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے، اللہ مجھے جنت دے، اللہ مجھے جنت دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خود جنت اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے، اور جب بندہ
3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی کہ اللہ اس کو دور کر دو۔ تو بزرگوں دوستو باتیں بہت ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کی ہولناکیوں اور اس کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔